الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو ہر جمعے کے روز تھوڑی دیر وعظ و خطاب کا ہونا، تھوڑی دیر بیان کا ہونا، یہ صرف آنکھوں کی اور کانوں کی لذت کے لیے نہیں، ہم دیکھ لیں اور ہم کانوں سے سن لیں، لذت حاصل کر لیں، بس واہ واہ کہہ دیں، اس لیے یہ بیان نہیں ہے. نہ ان بیانوں کا یہ مقصد ہے، بلکہ ان بیانوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو باتیں یہاں پر سنیں اپنی زندگی کو ان اعمال پر کھڑا کریں، اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال پیدا کریں. یہ باتیں یہاں پر اس لیے کہی جاتی ہیں، کیا پتہ کہ اللہ تعالی کس بندے کے دل میں کون سی بات ایسی ہو جائے جو لگ جائے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. اس لیے یہاں پر 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ جو بات ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہے. ورنہ آپ بیان سننے کے لیے ایک سے ایک اچھے کا بیان سن سکتے ہیں. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی مشکل نہیں، ایک سے ایک کا بیان سنیے آپ. لیکن سننا، بیان مقصد سننا نہیں ہے کہ آپ سن لیجئے بس، نہیں، سننے کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس مرحلے میں ہماری زندگی آ رہی کہ نہیں آ رہی. ہمارے اندر سننے کے بعد کچھ تبدیلی آئی، ہمارے اعمال میں ترقی ہوئی. ہم جو نماز چھوڑ رہے تھے، بیان سننے کے بعد نمازوں کا اہتمام شروع ہوا. ابھی تک ہم جھوٹ بول رہے تھے، بیان سننے کے بعد جھوٹ سے ہم دور ہوئے. ابھی تک ہم غیبت کر رہے تھے، بیان سننے کے بعد غیبت سے ہم دور ہوئے. ابھی تک ہمارے اندر بہت سی برائیاں تھیں، لیکن جب سے ہم نے بیان کو سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنا، ایسے ہی قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں کی اور چغل خوروں کی، غیبت کرنے والوں کی ہم نے لعنت سنی تو ہم اس سے بچ گئے، اس کو چھوڑ دیا. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو بیان سننا کارآمد ہے. اگر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے تو صرف کانوں کو لذت حاصل کرنے کے لیے بیان سنا جا رہا ہے، صرف ایسے ہی سرسری طور پر بیان سنا جا رہا ہے. اور سرسری طور پر بیان سننے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بیان عمل کی نیت سے، وعظ و خطاب عمل کی نیت سے سنا جائے، اپنی زندگی میں تبدیلی کی نیت سے بیان کو سنا جائے کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی سننے کے بعد. ہم سوچتے ہیں جمعے کی نماز میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے بھائی، جمعے کی نماز میں آ گئے، وہ بیان ہر ہفتے ہوتا ہے، 10-12 منٹ بیان سن لیا، ان کا کام تو بیان کرنا ہے اور ہمارا کام سننا ہے، ہم نے سن لیا. اور جمعے کی نماز 2 رکعت فرض پڑھی، اللہ پہ احسان کر دیا اور 2 رکعت فرض پڑھ کے چلے. یہ حال ایمان والے کا ہو چکا ہے، یہ حال ایمان والے کا ہو چکا ہے. جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پر احسان کرنے آ گیا. 2 رکعت فرض پڑھتا ہے، یعنی پوری نماز کا بھی اہتمام نہیں. جمعے کے دن بھی پوری رکعتیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی. 2 رکعت فرض پڑھے اور ایسے بھاگے جیسا لگتا ہے کہ مثال دینا بیکار، یہ مثال نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیل خانے سے چھٹے ہوئے. اللہ معاف فرمائے. یہ صورتحال ایمان والوں کی، اس پر سے ایمان والا زبان سے شکایت کیا کرے گا؟ حالات بہت برے ہیں، حالات بہت برے ہیں، وقت بہت برا چل رہا ہے. مسلمانوں کے حق میں ساری طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، سب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور اپنے عمل پر نظر ہی نہیں جاتی کہ ہمارا عمل کیسا ہے. ہمارے عمل پر نگاہ نہیں جاتی ہماری. کہ ہم جمعے کے دن بھی آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے شروع ہو کر دیتے ہیں. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم مسجد آتے ہیں.
آپ بتائیے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، جب بندہ مسجد جائے گا تو اس کا نام جمعے والوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جمعے کے خطبے کے لیے امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں اپنا رجسٹر بند کر کے امام کے خطبے کو سننے لگتے ہیں۔ آپ بتائیے اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام کیا اس رجسٹر میں لکھا گیا؟ ہاں وہ بات الگ ہے کہ اب آ گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن جمعے کے جو فضائل، جمعے کی جو برکات ہیں اس سے وہ محروم ہے، محروم ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں خطبہ ہو رہا ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں، امام صاحب کی ایک رکعت ہو گئی، جمعے کے دن بھی رکعت چھوٹ رہی، جمعے کے دن بھی رکعت چھوٹ رہی۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ تو تمام دنوں کا سردار ہے، اور پھر فرمایا کہ جمعے کے دن جو بندہ مسجد جلدی جاتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ اس کو 1 سال نفل روزے اور 1 سال نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں جمعے کی اہمیت کی اور فضیلت کی وجہ سے بیان فرمائی، پھر بھی ہمارا حال جمعے کے دن کا بھی یہ حال ہے کہ ہم خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں، اور جب سے معلوم ہوا کہ بیان تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، 5 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو بیان چل ہی رہا ہوگا، جب خطبہ شروع ہونے کا ٹائم ہوگا تو ہوگا۔ یہ حال ہے امت کا، یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا، یہ کسی دوسرے کی بات نہیں چل رہی، ہمیں دوسروں سے شکایت نہیں، ہمیں تو اپنوں سے شکایت ہے کہ جو اللہ والے، جو اللہ کو ماننے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، جن کا ایمان قرآن پر ہے، جو قرآن کو ماننے والے، ان کا حال یہ ہے، ان کا حال یہ ہے۔ اب بتائیے غیر سے ہم نے کیوں شکایت ہونی چاہیے جب ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، پھر ہمیں غیروں سے کیوں شکایت ہوتی ہے؟ غیر تو غیر ہے ہی ہے، وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اگر وہ غیر شرعی احکام کا مکلف ہوتا تو اب تک ایمان لے آتا۔ ہمیں شکایت اس سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کی نگاہ اس پر پڑی نہیں۔ اگر اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیتے اور اللہ اس نگاہ سے دیکھ لیتے، رحمت کی نظر سے اس کو دیکھ لیتے، تو غیر بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا، وہ ایمان والا ہو جاتا۔ آج اللہ نے ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، رسموں کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے، رسموں کو اپنی زندگیوں سے بھی نکالنا ہے، اپنے محلے سے ختم کرنا ہے، اپنے گھروں سے ختم کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ باتیں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں کہ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے اندر یہ بات کیوں نہیں آ رہی، ذہن و دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام متعین کیے ہیں کیا ایسے متعین کر دیے، یا سرسری طور پر متعین کر دیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکام متعین کیے ہیں ان احکام کی پورا کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایمان والے کو چاہیے اس حکم کو پورا کرے، اللہ کے احکام کو پورا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ نے فرمایا جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اس کے بعد فرمایا وهو مؤمن، وہ ایمان والا ہے، اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے، قرآن پر اس کا یقین ہے، رسول اللہ کی رسالت پر اس کا یقین ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کو عیش کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو بندہ نیک عمل کرے گا، جو بندہ اچھے عمل کرے گا، اور ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا نہیں۔ ایمان والا اگر اچھے اعمال کرے گا تو دنیا بھی اللہ اس کی اچھی بنائیں گے اور آخرت بھی اس کی اچھی بنا دیں گے، آخرت بھی اس کی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں توجہ دینا اس بات کی طرف
کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ہمارے اوپر وہ ہم سے کیوں نہیں پورے ہو پا رہے؟ کم سے کم جمعے کا دن کا اہتمام تو ہماری زندگیوں میں ہے۔ ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی، 55 سے 55 اور 60 تک پہنچے جا رہے ہیں، اور آج تک جمعے کی نماز میں، آج تک جمعے کے دن اذان سے پہلے ہم مسجد آئے نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہو ہم مسجد میں موجود ہوں، جمعے کی اذان ہو رہی ہو ہم مسجد میں موجود ہوں، ہمارے سامنے اذان ہو۔ یہ کیا حال ہے؟ ایک دو لوگ کو چھوڑ کے باقی سب کا یہی حال ہے میرے بھائیوں۔ تو سوچو ذرا سے کہ جمعے کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً مسجد کی طرف دوڑ چلو، مسجد کی طرف بھاگ چلو۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اذان کے ہو جانے کے بعد جو بندہ مسجد نہیں جاتا، خرید و فروخت میں لگ جاتا ہے، بات چیت میں لگ جاتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن آج اس بات کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ جب ہمارے اندر سے اس بات کا احساس ہی نکل گیا کہ گناہ کا احساس نکل گیا، تو باتیں پھر ہمارے لیے جب بڑے بڑے گناہ کا احساس ہمارے دلوں سے نکل گیا تو اس طریقے کے گناہ ہم کیا شمار کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرو، اعمال سے اپنی زندگی کو روشن کرو، اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو روشن کرو، اپنی زندگی کو منور کرو، اپنے قلب کو منور کرو۔ اپنے قلب کو ہم سیاہ کر چکے ہیں، ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے اپنے مبارک گھر رکھا ہے۔ اللہ کے گھر آ کر اللہ سے مانگ کے، اللہ سے دعائیں کر کے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اپنے دل کو صیقل کرو، اپنے دل کو صاف کرو، شفاف کرو، آئینے کی طرح بناؤ۔ اس کے بعد جو عمل آپ کی زندگی سے نکلے گا وہ خیر کا عمل نکلے گا، پھر آپ کی زندگی سے اچھے اعمال خود بخود نکلتے چلے جائیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے جڑے، ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے جڑے۔ آج ایمان والا دوسروں سے تعلق جوڑنے کی فکر میں، فلاں سے میرا تعلق ہو جائے، فلاں سے میرا تعلق ہو جائے، میری پہنچ وہاں تک ہو جائے، لیکن کبھی یہ دل میں خیال نہیں آتا کہ ہمارا تعلق سب سے پہلے اللہ سے جڑ جائے، ہمارا تعلق سب سے پہلے اللہ کے گھر سے جڑے، ہمارا تعلق سب سے پہلے کتاب اللہ سے جڑے، ہمارا تعلق سب سے پہلے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، جس کا تعلق سنت رسول سے جڑ جائے، اور جس کا تعلق صحابہ سے جڑ جائے، اللہ کے گھر سے جڑ جائے، خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس کا تعلق دنیا میں کسی سے نہ ہو تب بھی وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کہی جا رہی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ ہم نے آج اللہ کی قدرت کو، اللہ کو سمجھا نہیں، رسول اللہ کی رسالت کو، ان کی ذات اقدس کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو یوں ہی سمجھ لیا۔ اگر قرآن یوں ہی ہوتا تو کفار کے سامنے جب قرآن کو پڑھا گیا تو ان کے دل پانی کیوں ہو گئے؟ جب قرآن کفار کے سامنے پڑھا گیا تو ان کو بے چینی کیوں ہونے لگی؟ جب اسی قرآن کو کفار کے سامنے پڑھا گیا تو ان کی نیندیں کیوں اڑ گئی؟ پتہ چلا قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن وہ ہے مردوں کے پاس پڑھ دی جائے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں قرآن ایسے ہی ہے، بس جیسے تمام کتابیں وقت ملا تو پڑھ لی، رمضان المبارک میں آتا ہے کھول کے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد 11 مہینے تہا کے آرام سے رکھیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا حق ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا حق ہے۔ اب یہ قرآن کے خلاف کوئی بات کہے تو ہم میں سے ہر ایک کھڑا ہو جائے گا جس نے قرآن کے خلاف یہ بات کہہ دی، اور ہمارا خود قرآن کے ساتھ کیا عمل ہے ذرا سوچیں۔ یہی حال حضور کی سنت کے ساتھ ہے، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، رسموں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر نئی رسمیں ایجاد ہو رہی، شادی کے موقع پر نئی رسمیں ایجاد ہو رہی، نئی رسمیں پوری کی جا رہی۔ کیوں؟ ماموں ناراض ہو جائیں گے، خالہ ناراض ہو جائیں گی، پھوپھی ناراض ہو جائیں گی، چچا ناراض ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم کبھی کسی نے یہ سوچا ہو کہ اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہو؟ کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں، اس سے اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں سوچتے، کسی نے نہیں سوچا آج تک۔ بس چچا کی سوچ ہے،
چچا ناراض بھی ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر شرعی حکم کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ ناراض ہونا بھی اس کا گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہی جا سکتی ہے، اگر وہ ناراض ہوا تو ایک دن آئے گا وہ خود آپ کے پاس اور معافی مانگے گا، آپ سے آ کے سلام کرے گا اور کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ ہے۔ آج ہم رسمیں پوری کر رہے ہیں، نئی نئی رسمیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین رسموں کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے احکام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام دین ہے۔ قرآن نے جو بیان کیا وہ دین ہے، احادیث نے جو بیان کیا وہ دین ہے۔ باقی ہمارے ابا کیا کر رہے تھے، ہمارے دادا کیا کر رہے تھے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے صحابہ کیا کر کے گئے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول کے ارشادات کیا ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہے، ہمیں اللہ کے احکام کو سمجھ کر زندگی گزارنا ہے، ان احکام پر زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ دین وہ ہے، رسول جو فرمائیں گے وہ دین ہے، صحابہ جو کر کے گئے وہ دین ہے، جو ہمارے باپ دادا کر کے چلے آ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اگر حضور کی حدیث کی روشنی میں اس کا دین ہونا ثابت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس دین پر عمل کر لیں گے، لیکن اگر وہ رسم کے دائرے میں آئے گی تو کوئی بھی کرتا ہو ہم اس کو نہیں کریں گے۔ یہ مزاج بنائیے اور اپنے نکاح کو آسان بنائیے۔ ہر موقع پر یہ بات کہی جاتی ہے، ہر چیز کو آسان بنانے کی فکر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، اس لیے کہ جب نکاح مہنگا ہوتا ہے تو زنا سستا ہو جاتا ہے۔ آج یہی تو حال ہے، آج امت کے اندر یہی حال ہے۔ ہم نے جب نکاح کو مہنگا کیا تو زنا سستا ہو گیا، زنا عام ہے، زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، فحاشی عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرنے کی ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے۔ نکاح جس کے ہاتھ 2 لڑکیاں پیدا ہو گئی وہ غریب ہے، وہ تو جہیز کو پہلے سوچتا ہے، وہ ساری چیزوں کو سوچتا ہے کہ ہم یہ لا کے کہاں سے دے پائیں گے، ہم یہ کہاں دے پائیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں اس کے ہاتھ سے نکل جایا کرتی ہیں۔ اب آدمی کہے، اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو، دین کے ہر شعبے کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ نماز اول درجے پہ ہے، اللہ کا گھر اول درجے پہ ہے، باقی اعمال اس کے زمرے میں، اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر آئیں گے تو باقی اعمال پر بھی کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور جب ہم اللہ کے گھر کے دروازے پہ نہیں آئیں گے، دروازے سے گزر جائیں گے تو باقی اعمال تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں